میرا ساتھ دیجیے. داتا صاحب آپ کے ملک میں ہیں یا باہر ہیں؟ جی اونچا بولیے نا. پاکستان میں ہے نا داتا صاحب. چلتے جائیں ذرا پھرتے جائیں. حضور سلطان بہو کہاں پہ ہیں؟ پاکستان میں. وہ شاہ نقشبند ایک تو یہ ہے نا ملتان والے, یہ بہاول حق زکریا, یہ کہاں پہ ہیں؟ آپ کے ملک میں. یہ عبداللہ شاہ غازی کہاں پہ ہیں؟ پاکستان ہیں کہ نہیں؟ اچھا اب ذرا غور کرنا, کیا وجہ ہے ان کے مزار میں ہر وقت رونق ہے؟ بڑے بڑے پریزیڈنٹ مرتے ہیں, پرائم منسٹر مرتے ہیں, منسٹر مرتے ہیں, ان کے گھر نہیں سجتے, اور جو کسی کو بلاتا بھی نہیں, پوچھتا بھی نہیں, ایک ہی بات, مولا کا ذکر کرو, آؤ مولا کا ذکر کرو, آؤ مولا کا ذکر کرو. اور کسی کی مجال نہیں ہوتی, لاہور چلا جائے اسے اور کہیں رات کا کھانا ملے یا نہ ملے, یہ ضرور کہتا چلو نہیں ملتا تو داتا کی نگری میں چلے جاتے ہیں. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بولیے. جو نہیں مانتے وہ بھی وہاں سے کھانا کھاتے ہیں, جو اس بات کو نہیں مانتے. داتا کہ یہ باتیں بات کی ہیں, یہ باتیں آئیں گی نا, ابھی تو میں تمہیدی بات کروں. داتا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ جی داتا, آپ داتا اللہ کو, بھائی کہاں لکھا اللہ نے فرمایا میں داتا ہوں, دوسرا داتا ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا میں رازق ہوں. اللہ کیا ہے؟ رازق. یہاں ہم میں کتنے ہیں کہ جن کی بیویاں ان کے جیب سے پیسے نکلواتی, لے آؤ کھانا پکائیں, تو رازق کون بنا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ابھی میں اس طرف نہیں جا, ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں کیوں اللہ کا ذکر کریں. مسلمانوں نے لکھا, بڑے بڑوں نے بیان کیا, اولیاء نے لکھا, عرفاء نے لکھا کہ جو شخص دنیا میں آئے اگر وہ رب سے تعلق جوڑ کے رکھے گا, رب اسے وہ کچھ بھی عطا کرے گا جو دوسروں کو بڑی محنت کے ساتھ عطا کرتا. رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ, کوئی کاروبار نہیں تھا, فاقہ پڑا, بریانی کھاتی تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہم نے ایسے ایسے اولیاء دیکھے, فاقہ تھا, قحط پڑا, ہندوستان تباہی و بربادی پہ پہنچا, لوگ مرغ نکال کے کھاتے, ہم پریشان ہوتے, حضرت فاقہ. فرماتا فاقہ تو رب نے کیا, ہم نے تو نہیں کیا, نکالو مرغے کھاؤ. جس کے ہم مسافر بن کے مکہ جا رہے ہیں وہ اللہ ہمیں سب کچھ دیتا. سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہندوستان کے 1100 ہجری میں آئے, جب سلطان صاحب کا ولادت ہوئی. آپ کے زمانے میں 2 سال تک قحط رہا, مگر آپ کے پاس جو آتا لنگر کھا کے جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ان کے در سے لنگر ملتا؟ رب سے جوڑ کے رہے, رب سے بنا. آج بھی آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو دنیا کی مثال دیتا ہوں. کاروبار نہیں چلتا, معاملات نہیں چلتے, دکان نہیں چلتی, بزنس نہیں ہے, جاب پر ترقی نہیں ہوتی, باس بھی مانتا, چلو جی کسی سے دم درود کروائیں, کچھ کر نہ دیا ہو کسی نے, بڑے سیانے بنتے ہیں. اچھا چلیں آپ یہ پڑھیں, تیسرا کلمہ پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, درود پاک پڑھ لیں. وہ آگے سے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ آپ جاتے ہیں نا, رزلٹ بچے کا کامیاب ہو بھلے وہ نکما ہو, بس رزلٹ میں پاس ہو. نماز ایک نہیں پڑھتا, رزلٹ میں پاس ہو. ماں باپ کی ایک نہیں مانتا, رزلٹ میں پاس. اور آپ کو وہ جب کہتے ہیں نا آپ یہ پڑھیں, آگے سے کیا پوچھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ درود کتنے دن پڑھنا, اللہ کا ذکر کتنے دن کرنا, تیسرا کلمہ کتنے دن پڑھنا. حقیقت بتائیے یہ ہے کہ نہیں؟ اور سب سے زیادہ عورتیں پوچھتی, آپ گھروں سے بھیج دیجیے, ابھی بھی ویک کیا میرا ایکسیڈنٹ کل بھی ہویا, پرسوں ہوا, کسی نے کچھ کرانا چلے, اب عمر 70 سال ہے, کسی نے کرا نہ دیا ہو. پہلے لوگ ایسے نہیں کرتے. یہی وجہ ہے اہل سنت کو لوگ بدنام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہر کام کا تعویذ الگ, یہ اس کام کا تعویذ. تاجدار کائنات نے امت کو تعویذوں کے پیچھے نہیں لگایا, قرآن کی تلاوت کے پیچھے لگایا. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھاگتے ہیں. اور وہ آقا دو جان ایک بات بتائی, اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرتا رہے, اپنے من کو اپنی روح کو چمکا لے, اللہ پاک اس کو وہ کچھ بھی عطا کرے گا جو دعا مانگنے کو نہیں دیتا. دعا مانگنے والا گھر مانگتا ہے, بال بچے مانگتا, رب ذاکر کو ذکر کرنے والوں کو اس سے بڑھ کر دیتا, اور وہ کچھ عطا کرتا ہے جو آپ دعا کرنے والوں کو بھی عطا